امریکہ میں چھوٹا مسافر طیارہ فضا میں بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر تباہ، 18 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد دریا میں گر گیا۔ طیارے میں 64 مسافر سوار تھے۔ واشنگٹن کے ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد ریگن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار مسافر طیارہ کینسس سے روانہ ہوا تھا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ آئین میں عدالتوں کا ذکر آرٹیکل 175 کے تحت عدالتی نظام میں ذکر نہیں۔ فوجی عدالتیں الگ قانون کے تحت بنتی ہیں جو تسلیم شدہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ آرٹیکل 175 کے تحت بننے والی عدالتوں کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ مخصوص قانون کے تحت بننے والی عدالت کا دائرہ اختیار بھی محدود ہوتا ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس مندوخیل کی جانب سے کل دی جانے والی آبزرویشن پر وضاحت۔ ریمارکس دیے کہ کل خبر چلی کہ میں نے کہا 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز غلط کہہ دیتے ہیں۔ اس خبر پر بہت سے ریٹائرڈ ججز نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مجھے میڈیا کی پرواہ نہیں، لیکن درستگی ضروری ہے۔ میں نے یہ بات عام تاثر میں کی ہے۔ یہ کہا تھا 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ کہتے ہیں غلط ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو حالیہ دورہ امریکہ اور ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی سمیت بورڈ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کے ترقیاتی کاموں اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے ملکی امن و امان کی صورتحال پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے میں بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا گوانتانامو بے میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم۔ ٹرمپ کی لیکن رائلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ کہا گوانتانامو بے میں ایک اور حراستی مرکز کھولنے کی ہدایت کر دی۔ امریکہ میں موجود 30,000 غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیج دیں گے۔ چوری اور پرتشدد جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ سنگین جرائم میں ملوث افراد کو رہا کیا گیا تو یہ واپس پلٹ آئیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی وینزویلا کے 6 لاکھ تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی تیاریاں۔ سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے وینزویلا کے تارکین وطن کو 2 ماہ میں ملک سے نکال دیں گے۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 اور نیشنل کمیشن آف دا اسٹیٹس آف ویمن بل کی منظوری بھی دے دی۔ تینوں بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکے۔ پیکا ترمیمی قانون کے تحت فیک نیوز پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہوں گی۔ جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹس اور اداروں کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا۔ ضلع کرم میں معاہدے کے مطابق بنکرز کی مسماری کا کام جاری۔ تحصیل لوئر کرم، بالش خیل اور خارکنی میں مزید 4 بنکرز بارودی مواد سے اڑا دیے گئے۔ علیزئی، ٹالو کنج اور بادشاہ کوٹ میں بھی بنکرز مسماری کا کام جاری۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق بنکرز خالی کرنے اور مسماری کے بعد ان مقامات میں سیکیورٹی فورسز تعینات کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب پارا چنار میں اشیاء خورنوش کی بدستور قلت، میڈیکل سٹورز میں میڈیسن دستیاب نہ ہو سکی۔ ٹل ہنگو میں کھڑی گاڑیاں اور ٹینکرز بھیجنے کے لیے تیاریاں جاری۔ کراچی میں پورٹ قاسم کمپنی کے قریب گیس پائپ لائن پھٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 5 شدید زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ امریکی خاتون نے پاکستانی نوجوان کی یاد میں پوری رات کرسی پر گزار دی۔ پاکستان کی محبت میں کراچی آنے والی امریکی خاتون واپس جانے سے انکاری۔ امریکی خاتون کراچی کے رہائشی اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں تاحال موجود۔ پولیس نے سیکیورٹی کے لیے 2 خواتین اہلکار تعینات کر دیں۔ امریکی خاتون نے پولیس کی جانب سے کمرے کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ ملک بھر میں مغربی ہوائیں داخل ہو گئیں، سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی۔
آئندہ 2 روز کے دوران میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان۔ سوات، کالام، مالم جبہ اور دیگر بالائی علاقوں میں آسمان سے گرتے سفید گالوں نے رنگ جما دیا۔ استور میں پارہ -3 اور گلگت میں -2 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں بھی -2 ریکارڈ۔ اسلام آباد میں پارہ 4، پشاور 7، لاہور 11 اور کراچی میں 13 ریکارڈ۔ ادھر لیہ میں سب سے زیادہ سردی پڑی، جہاں درجہ حرارت -6 تک گر گیا۔ اننت ناگ، بارہمولہ اور شوپیاں میں -1 ریکارڈ۔ چیمپئنز ٹرافی اور سیفریقی ٹورنامنٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان آج متوقع۔ اسکواڈ میں محمد رضوان، بابر اعظم، سعود شکیل، طیب طاہر، عثمان خان، سلمان آغا، کامران غلام شامل ہوں گے۔ نسیم شاہ، شاہین آفریدی، حارث رؤف، محمد حسنین بھی اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق سفیان مقیم، عبداللہ شفیق اور عباس آفریدی کو ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ اوپنر سائم ایوب بھی مکمل فٹ نہ ہو سکے۔ خوشدل شاہ اور ابرار احمد بھی ٹیم میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین پر اسرائیلی حملے، 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ہلاکتیں شمال مغربی کنارے کے قصبے تمون میں نوجوانوں کے ایک گروپ پر کی گئی ہیں۔ بمباری کے دوران ہوئی ہے۔ توباس کے گورنر احمد صالح نے کہا بمباری اسرائیلی ڈرون کے ذریعے کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے مطابق حملے میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا گیا۔ اور بھارت میں مذہبی تہوار کمبھ میلے میں بھگدڑ سے ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ، تاحال واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو حالیہ دورہ امریکہ اور ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی سمیت بورڈ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کے ترقیاتی کاموں اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے ملکی امن و امان کی صورتحال پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو حالیہ دورہ امریکہ اور ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی سمیت بورڈ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کے ترقیاتی کاموں اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن سے بھی آگاہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ملکی امن و امان کی صورتحال پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔